سال ختم ہونے کو ہے، 2025 شروع ہونے والا ہے۔ اس نئے سال کا ایک رخ تو جو کافی عرصے سے منایا جا رہا ہے، ہنگامہ اور نافرمانی اور ناچ گانے، شرابیں، بد کرداری، یہ تو باہر کا کلچر ہے۔ مسلمان کا کلچر تو یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سال گزروا دیا عافیت کے ساتھ، اگلا بھی عافیت سے گزروا دے، اللہ کے سامنے ہمارا سر جھک جائے۔ شرمندگی کا ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر آنکھ میں تیر جائے، وہ جہنم کے آگ کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ روزانہ جب دن چڑھتا ہے تو اعلان کرتا ہے، لوگو آدم کی اولاد، میں آج نیا دن آیا ہوں، میں کل والا نہیں ہوں۔ کچھ اپنے لیے اس دن میں اپنی آخرت کے لیے کچھ بھلائی جمع کر لے، چونکہ میں اگر چلا گیا تو پھر کبھی قیامت تک میں لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ آئیں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور توبہ کریں تاکہ ہمارا یہ نیا سال عافیت کا ہو، سلامتی کا ہو۔ اگر دانے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایمان پر ہو، سلامتی کے ساتھ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ میرے عزیزو، بچوں، بچیوں، محترم بھائیوں، بہنوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے، سب کے لیے میری طرف سے سلام بھی ہے اور نیک دعائیں بھی ہیں۔ سال ختم ہونے کو ہے، 2025 شروع ہونے والا ہے۔ انسان کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ وقت ہے، وہ زندگی ہے، وہ ٹائم ہے، اور ہم ایک ایک پیسے کے لیے محنت کرتے ہیں اور ایک ایک روپے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ جو وقت ہے، یہ پوری دنیا کے خزانے اس کو واپس نہیں لا سکتے اگر وہ ضائع ہو گیا۔ یا مجھے آج اس کلپ ریکارڈ کرانے کی برکت سے ایک بڑی حدیث یاد آئی، ما من یوم الا وهو ینادی یا ابن آدم انی خلق جدید وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید فإن استطعت ان تفعل من خیر فافعل فإنی ان ذهبت لن ارجع الیکم ابدا واللیل یقول مثل ذلک۔ روزانہ جب دن چڑھتا ہے تو اعلان کرتا ہے، لوگو آدم کی اولاد، میں آج نیا دن آیا ہوں، میں کل والا نہیں ہوں، پچھلے ہفتے والا میں پیر نہیں ہوں، میں نیا ہوں۔ تو کوشش کر کے کچھ اپنے لیے اس دن میں اپنی آخرت کے لیے کچھ بھلائی جمع کر لے، چونکہ میں اگر چلا گیا تو پھر کبھی قیامت تک میں لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ اور جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ کچھ کر لو، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اور ہمارے نبی کا فرمان ہے، افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویأتیان بکل موعود۔ دن اور رات کی تیز رفتاری پہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب دن اور رات بڑی جلدی سمٹتے چلے جائیں گے، جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو تم دیکھو، یہ ہر نئی چیز کو پرانا کر رہے ہیں اور دنیا کو دور لے جا رہے ہیں، آخرت کو قریب لا رہے ہیں، اور اللہ کا جو وعدہ ہے زندہ کرے گا، کھڑا کرے گا، حساب لے گا، وہ تمہارے سروں پر آ رہا ہے۔ تو اس نئے سال کا ایک رخ تو جو کافی عرصے سے منایا جا رہا ہے، ہنگامہ اور نافرمانی اور ناچ گانے، شرابیں،
بد کرداری، یہ تو باہر کا کلچر ہے۔ مسلمان کا کلچر تو یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سال گزروا دیا عافیت کے ساتھ، اگلا بھی عافیت سے گزروا دے، اللہ کے سامنے ہمارا سر جھک جائے۔ کتنے ہیں ہمارے دوست، میں اب جب چاروں طرف دیکھتا ہوں تو گنے چنے چند میرے بچپن کے ساتھی رہ گئے ہیں، باقی سب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ جوان بیٹا اپنے ہاتھوں سے مٹی میں اتارا ہے۔ تو یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا ہے کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ کتنی الگ بات قرآن کر رہا ہے کہ ساری دنیا دوڑ رہی ہے کہ پیسہ آئے گا تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، لیکن میں تو کوئی 100 کے قریب ملک پھرا ہوں، میں نے تو لائف اٹ سیلف کو بہت دکھی دیکھا ہے۔ چیزیں، پیسہ، ذاتی جہاز، ذاتی کروز، سب کچھ دیکھا، لیکن زندگی اٹ سیلف کو بہت دکھی دیکھا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں جو اللہ اس کے رسول کی مان کر اچھے عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو اس کا رب ان کو انتہائی خوبصورت، پاکیزہ اور خوشبودار زندگی عطا فرمائے گا۔ طیبہ کے یہ کئی مطلب ہیں، لیکن خوبصورت، طیبہ، خوبصورت، پاکیزہ، طیبہ، خوشبودار، طیبہ، ایسی زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ پیسہ ہے تو بھی ہوگی اور پیسہ نہیں ہے تو بھی ہوگی۔ اور پچھلے 2.5-3 سال سے ہمارے ملک کے حالات انتہائی تباہی کے ہیں، دکھ کے ہیں، تو اس میں ہم ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، لیکن جب میں قرآن دیکھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تم سب کا قصور ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو تم پر مشکلیں آ رہی ہیں اس کی ذمہ دار تم سب ہو، تم سب ہو، کوئی ایک طبقہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جھاڑو دینے والی سے لے کر شہزادی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر حالات آ رہے ہیں، اور ابھی تو میں بہت سارے تمہاری خطائیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہم سب کو اگر اپنے ملک کو سنوارنا ہے اور آخرت کو سنوارنا ہے تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ میں اپنے اندر سے برائی ختم کروں، جھوٹ کو، بدمعاشی کو، ظلم کو،